الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه المهديين وعلماء أمته المحققين وأولياء ملته الواصلين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید 15واں پارہ کی پہلی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کر کے سنا کے ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، واقعہ معراج جو کہ حقیقت میں
معجزہ معراج ہے، اور جب تک اس واقعہ کو معجزہ نہ مان لیا جائے اس وقت تک یہ معجزہ انسانی عقل میں آتا ہی نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے کلمہ پڑھنے والے لوگ اس واقعہ کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ان کو نہیں مانتے، حالانکہ واقعہ معراج کے 3 حصے ہیں، اور اس سفر کا جو پہلا حصہ ہے اس کو بھی اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، اور اس کا دوسرا جو حصہ ہے اس کا ذکر تفصیلاً احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور اس سفر کا تیسرا جو حصہ ہے وہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ پہلا اور تیسرا، پہلا اور آخری حصہ، ان کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، اور جو درمیانی حصہ ہے اس سفر کا جو دوسرا پہلو ہے اس کو آقا علیہ السلام نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو اب اس معجزہ معراج کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ کیا کہا میں نے؟ 3 باتوں کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، تب جا کے آپ کو اس معجزہ معراج کی سمجھ آئے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات وہ یہ ہے کہ اس واقعہ کو صرف واقعہ معراج نہ کہا جائے بلکہ اس کو معجزہ معراج مان لیا جائے۔ کیوں کہ جتنی بھی پھر ڈیٹیلز آئیں گی نا وہ عقل میں نہیں آنی، تو جب آپ پہلے مان چکے ہوں گے کہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے ہی نہیں تو پھر آپ مانتے چلے جائیں گے، اور جب آپ تقریر عقل کی لے کر کے نکلیں گے، عقل کا ترازو لیں گے، پیمانہ لیں گے، تو پھر سمجھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو یہ واقعہ جو حقیقت میں معجزہ معراج ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علماء نے لکھا ہے سب سے بنیادی بات وہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا تعلق معجزہ معراج ہونے کے حوالے سے ہے، پھر یہ سمجھ آئے گا۔ اور اسی لیے الحمدللہ میں نے پچھلے 2-3 جمعے اسی معجزے پہ لگائے۔ اب دوسری بات کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سفر معراج کے جو 3 حصے ہیں ان کو جان لیا جائے کہ اس سیر کے 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ کو یہ معجزہ معراج سمجھ آئے گا۔ اب تیسری بات سمجھیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات کے جو ہیں، آقا علیہ السلام کی ذات کے 3 پہلو ہیں، جب تک 3 پہلو نہیں سمجھ لیں گے اس وقت تک آپ کو معجزہ معراج سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب میں نے 3 باتیں آپ کو بتا دی ہیں۔ پہلی بات کہ یہ جو واقعہ معراج عمومی طور پہ مشہور ہے، یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ معراج۔ اور پھر اس معجزہ معراج کے 3 مراحل ہیں، 3 حصے ہیں، 3 پہلو ہیں، اور وہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کی ذات کے 3 پہلو ہیں، 3 حیثیتیں ہیں آقا علیہ السلام کی، ان کو مان لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو معجزہ معراج بھی سمجھ آ جائے گا، اور آقا علیہ السلام کی شان بھی آپ کی سمجھ میں آنے لگے گی۔ اللہ اکبر۔
اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک سفر جو ہے نا زمین سے زمین تک کا سفر ہے. کیا ہے؟ زمین سے زمین تک کا سفر. اس کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. اب اس سفر کا دوسرا جو پہلو ہے، دوسرا جو حصہ ہے، وہ ہے زمین سے آسمانوں تک کا سفر. پہلا سفر زمین سے زمین تک کا سفر، دوسرا زمین سے لے کر کے آسمانوں تک کا سفر، تیسرا آسمانوں سے لے کر کے پھر لامکانوں کی بلندیوں تک. یہ سیر کے 3 حصے ہیں. اب اور سوکھا کر کے میں آپ کو بتاؤں کہ جو زمین سے زمین تک کا سفر ہے وہ ہے مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک. اس کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا. پھر مسجد اقصی سے لے کر کے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک یہ سیر کا دوسرا حصہ ہے جسے سیاستہ نے بے شمار محدثین نے آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ نقل کر کے بیان کیا. پھر سدرۃ المنتہا سے لے کر کے کعبہ قوسین کی اعلیٰ منازل تک اور ادنا کی بلندیوں تک اس سفر کو پھر سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے 3 پہلو ہیں. جب تک یہ 3 پہلو ہم نہیں سمجھیں گے ہمیں آقا علیہ السلام کے سفر معراج کو ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. یہ بڑی غور کی باتیں ہیں، ذہن میں رکھ لیں اور یاد رکھنے والی ہیں. عقیدہ اگر مضبوط رکھنا چاہتے ہیں اور صحیح رکھنا چاہتے ہیں تو آج یہ 3 پہلو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں اور پھر اسے پلے باندھ کے رکھیں. ایک پہلو جس کا نام علماء نے بیان کیا ہے کہ بشریت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہے بشریت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا پہلو ہے نورانیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا پہلو ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. بشریت محمدیہ، نورانیت محمدیہ، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو زمین سے زمین تک کا سفر ہے یہ ہے بشروں کا جہان. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو زمین سے زمین تک کا سفر ہے مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک یہ بشروں کا جہان ہے. تو آقا علیہ السلام کی بشریت جلوہ گر ہو گئی. پھر مسجد اقصی سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک یہ ہے نوریوں کا جہان. تو آقا علیہ السلام کی نورانیت جلوہ گر ہو گئی. پھر سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین کی بلندیوں تک یہ ہے حقیقت کا جہان. اس میں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی حقیقت جلوہ گر ہو گئی. پنجابی میں کہتے ہیں نا دیس جیسا دیس ویسا دیس، جیسا دیس ویسا ہی دیس. کہ جیسا جہان تھا نا آقا علیہ السلام کی وہی شان اس جہان میں جلوہ گر ہوتی چلی. اللہ اکبر. اب یہ جو 3 حیثیتیں میں نے بیان کی ہیں یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ قرآن میں کہاں بیان ہے؟ اعتراض کا جواب بھی دینا چاہیے کہ بشریت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر بھی اللہ کے قرآن میں ایک جگہ نے کئی جگہوں میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی
الیہ انما الہکم الہ واحد۔ بڑی توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، اس کا ترجمہ سن لیں کہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ اعلان فرما دیں، قل آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم کہ میں تمہاری جیسا بشر ہوں، یوحی الیہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، میرا اور تمہارا جو خدا ہے وہ ایک ہے۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی بشریت کو، سپیشیز کو کہ انسان ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان نہیں مانتا، بشر نہیں مانتا، قرآن کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ الزام لگتا ہے نا جب آقا علیہ السلام کی شانیں بیان ہوتی ہیں تو کچھ لوگ غلو کر جاتے ہیں، وہ کہتے نہیں کہ بشر ہی نہیں مانتے، وہ بشریت کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو ہم مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن کیسا بشر مانتے ہیں؟ اب قرآن کا ترجمہ سنیں اس آیہ کریمہ کا۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام کچھ لوگ آپ کی محبت میں غلو کریں گے تو میں قرآن بنا کے آپ کے قلب مبارک پہ نازل کرتا ہوں، آپ اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے، ہوگا قرآن، زبان آپ کی ہوگی کہ میں بشر ہوں۔ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام میں خود نہیں کہتا، آپ کہہ دیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ جب میں کہہ دوں گا تو سند بن جائے گی، لوگ بالکل ہی جو آپ کی دوسری حیثیتیں ہیں، نورانیت ہے، حقیقت ہے، اس کو نہیں سمجھیں گے۔ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام جب آپ اپنی بشریت کا ذکر کریں گے، قرآن میں آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ کی عاجزی بن جائے گی، یہ آپ کی عاجزی بن جائے گی، اور جو میرا حکم ہوگا کہ دنیا کا پھر کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا آپ کی بشریت کا منکر نہیں بنے گا۔ اگر میں کہہ دوں گا نا تو پھر ہر شخص بشر ہے، بشر ہے، بشر ہے، یہی رٹ لگائے گا۔ تو میرے حبیب کریم علیہ السلام کو نہ قرآن بنا کے اتاروں گا، لیکن فرمانا آپ نے ہے تاکہ آپ کی عاجزی بن جائے اور آپ کی بشریت کا کوئی بھی انسان منکر نہ ہو سکے۔ اب سنیں، اللہ نے فرمایا کہ یوحی الیہ، اے میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ بتلا دیجئے میں ایسا بشر ہوں کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، جس مالک کو میں نے مانا ہے نا رب، کہ میرا رب اللہ ہے، وہ مالک اپنی غیب کی خبریں مجھ تک پہنچاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے بھی پہنچاتا ہے، ڈائریکٹ میرے سینے پہ القاء بھی کرتا ہے۔ اب تمہارے اور میرے بشر ہونے میں یہ فرق ہے، اور تم انسان ہو اور تمہیں اپنی خبر نہیں ہے، یہ میں نے ایسا بشر بنا کے بھیجا ہے جسے اس جہان کی بھی خبریں ہیں، اس جہان کی بھی خبریں ہیں۔ اللہ اکبر، اس جہان کی بھی خبریں ہیں، اس جہان کی بھی خبریں ہیں، یہ ایسا بشر ہے۔ اور پھر فرمایا کیا خوبصورت بات کی، اللہ نے فرمایا میرے حبیب کریم علیہ السلام پھر ان بشروں کو پتہ چل جائے گا کہ ہے تو بشر لیکن ہماری طرح نہیں ہے، کوالٹیز کے اعتبار سے یہ بشر بظاہر ساخت کے اعتبار سے تو انسان ہے، مگر کوالٹیز کے اعتبار سے یہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنی شانیں ہیں کہ نوری فرشتے بھی ان کی غلامی کرتے ہیں، جنات ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، شجر و حجر جو ہیں وہ ان کے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا انما الہکم الہ واحد۔ اب یہ بشر ایسے ہیں، آقا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا آپ اعلان فرما دیجیے، کیا
کہ جو میرا خدا ہے نا، ایک خدا ہونے میں کہ جو میرا خدا ہے وہی تمہارا خدا ہے۔ اب یہ غور کی بات ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تمہارا خدا ہے وہی میرا خدا ہے۔ اب بات بظاہر ایک جیسی لگتی ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو بتوں کے پجاری ہیں، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی کرتا ہے، کوئی آگ کی کرتا ہے، کوئی بتوں کی کرتا ہے، نہیں، اور ان کے خدا جھوٹے ہیں۔ اے میرے نبی کریم علیہ السلام، آپ کا جو رب ہے الہکم الہ واحد، وہی عبادت کے لائق بھی ہے اور بس وہ اکیلا ہے۔ آپ اس انداز میں بات کریں کہ جو میرا خدا ہے نا، آپ مانو یا نہ مانو، حقیقت میں وہی خدا تمہارا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بتوں کے پیچھے چلتے رہو، جو میرا خدا ہے نا، ایک خدا ہونے کے حوالے سے دیکھو گے تو میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ جو میرا خدا ہے بس وہی تمہارا خدا ہے۔ میرا خدا، میرا خالق کوئی اور نہیں ہے، تمہارا خالق کوئی اور نہیں ہے۔ جو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، وہی تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی بشریت کو بھی بیان کیا ہے اور آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کو بھی بیان کیا ہے۔ اب بشریت بھی قرآن سے ثابت، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آقا علیہ السلام بشر نہیں، لیکن ایسے بشر ہیں جن پہ وحی نازل ہوتی ہے، ایسے بشر ہیں کہ جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تمہارا تو کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن جو آقا علیہ السلام کا رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، حقیقت میں وہی تمہارا رازق ہے۔ اب آئیں کہ نورانیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ ایک نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ اب عام بندے سے پوچھ لو کہ دو باتوں کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا ہے، نور و کتاب مبین، اور کتاب مبین۔ اب کتاب بتا رہی ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، اور نور کوئی اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر۔ آپ پرانی جتنی بھی تفسیریں پڑھ کے دیکھ لیں جو ابتدا میں لکھی گئی، سب مفسرین نے لکھا اس سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب بشریت کا ذکر بھی قرآن میں، نورانیت کا ذکر بھی قرآن میں، اور حقیقت کا ذکر کہاں پہ ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی حقیقت آ گئی جو تمہاری عقلوں میں بھی نہیں آ سکتی، معجزہ آ گیا اور کتاب مبین آ گئی۔ معجزے سے کیا مراد ہے؟ تمام علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے اس معجزے سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات آ گئی۔ تو بشریت بھی قرآن میں موجود ہے، نورانیت بھی قرآن میں موجود ہے، اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اب آؤ احادیث مبارکہ کی طرف، تو آقا علیہ السلام بن ٹھن کے، چمک دمک کے، سنور کے
اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلتے، صحابہ کرام علیہم الرضوان پروانوں کی طرح شمع رسالت کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ ایک گلی آتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا موڑ کاٹتے ہیں، آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ابو جہل کھڑا ہے۔ نور نبوت کو جب وہ کرتا ہے تو ابو جہل ایک بات کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ جیسا آقا علیہ السلام کے چہرے کے متعلق بات کی، میں وہ لفظ ہی نہیں بیان کرنا چاہتا کہ حسن کا انکار کیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں سچ کہا ہے، صدقتا، تمہیں سچ کہا۔ اب ابو جہل نے آقا علیہ السلام کے حسن کے متعلق بات کی، نیگیٹو بات کی، منفی بات کی، تو آقا علیہ السلام نے سنا، کوئی جواب نہیں دیا، بس فرمایا صدقتا، تمہیں سچ کہا۔ اب آقا علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے ہیں، اچانک آگے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو تکتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ نے آپ سے حسین کسی کو بنایا ہی نہیں۔ جب یہ بات کی نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقتا، اے صدیق تو نے بھی سچ کہا۔ اب عجیب بات تھی، ابو جہل نے نقص والی بات کی، آقا علیہ السلام کے حسن پہ اعتراض کیا، منفی بات کی، حضور نے فرمایا سچ کہا ہے۔ صدیق نے آقا علیہ السلام کا حسن بیان کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا سچ کہا ہے۔ اب آقا علیہ السلام چلتے چلتے جہاں پہ پہنچنا تھا وہاں پہ پہنچے، صحابہ کرام علیہ الرضوان نے اپنی پگڑیاں اتاری، آقا علیہ السلام کے قدموں میں رکھی، ہاتھ جوڑ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے عجیب منظر دیکھا، منظر یہ دیکھا ہے، پہلے ابو جہل سامنے آیا، اس نے آپ کے حسن پہ بات کی، نیگیٹو بات کی، آپ نے فرمایا سچ کہا ہے۔ آگے صدیق سے ملاقات ہوئی، صدیق نے آپ کے حسن کی بات کی، آپ نے وہی جواب دیا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ سوال یہ ہے اگر صدیق سچا ہے تو ابو جہل جھوٹا ہے، اگر ابو جہل سچا ہے تو پھر صدیق کس کھاتے میں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کرام پریشان نہ ہو، یا ابا بکر صدقتا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے صدیق تم بھی سن لے، اے صحابہ آپ بھی سن لو، حقیقت بات یہ ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے شیشہ بنا کے بھیجا ہے، نور کا آئینہ بنا کے بھیجا ہے۔ ابو جہل نے اس شیشے میں اپنی بدصورتی کو تکا، اس نے بس وہی اظہار کر دیا۔ صدیق نے آئینہ نبوت میں اپنا حسن دیکھا، انہوں نے خوبصورتی کو بیان کر دیا۔ حقیقت بات اس سے بھی آگے ہے، وہ کون سی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری حقیقت کو نہ صدیق جانتا ہے نہ ابو جہل جانتا ہے، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یا ابا بکر صدقتا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو، میری اصلیت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے اپنی حقیقت کو بیان کیا۔ اب آقا علیہ السلام کی ذات کے تین پہلو، بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر بھی قرآن میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کی نورانیت کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں،
یہ بنیادی باتیں تھیں جو میں سمجھانا چاہتا تھا. یہ سمجھیں گے تو پھر آپ کو واقعہ معراج سمجھ آئے گا. اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ آرام فرما رہے ہیں. اللہ کے حکم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، آپ کا مالک آپ کو آسمانوں پہ بلا رہا ہے. آقا علیہ السلام اٹھتے ہیں. جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں آقا علیہ السلام کو سینے کعبہ میں حرم کعبہ میں لے کے جاتے ہیں. وہاں پہ سینہ چاک کیا جاتا ہے. آقا علیہ السلام کے دل مبارک کو، قلب اطہر کو ایک تشت میں رکھا جاتا ہے، آب زمزم سے دھویا جاتا ہے، اور پھر نور اور حکمت کو آقا علیہ السلام کے سینے میں، آقا علیہ السلام کے قلب پاک میں اتار دیا جاتا ہے. میں صحیح حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ جبریل علیہ السلام بحکم ربی ایک سواری پیش کرتے ہیں، اور یہ مسلم میں 411 نمبر حدیث پاک ہے. سواری سامنے آتی ہے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، کہ اتیت بالبراق کے وہو دابۃ ابیض، ایک سواری آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کی جاتی ہے جو بالکل نور کی بنی ہوئی ہوتی ہے. نور کسے کہتے ہیں؟ سفیدی کو کہتے ہیں. سفید رنگ کا بنا ہوا جانور، فوق الحمار، جو دراز گوشت سے، جو گدھے سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ودون البغل، اور خچر سے چھوٹا ہوتا ہے. یدعو حافرہ عند منتہی طرفہ، وہ نور کی بنی ہوئی سواری، اس کی آنکھوں میں اتنی پاور ہوتی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں پر اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے. اب یہ حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس کو عربی میں اس سواری کا نام کیا ہے؟ سارے بولیں کیا نام ہے؟ براق. برق عربی میں بجلی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو کہتے ہیں. اور عربی گرامر کا ایک اصول ہے، جتنے لفظ عربی میں پڑھتے چلے جاتے ہیں نا، معنی میں شدت آ جاتی ہے. جب برق تھا تو معنی بنا بجلی، جب براق ہوا ایک لفظ پڑھانا تو اب اس کا معنی یہ بنتا ہے بجلیوں سے بنی ہوئی سواری، نور کی بنی ہوئی سواری، سفید رنگ کی نور سے اللہ نے بنا کے آقا علیہ السلام کے لیے وہ پیش کی. اللہ اکبر. اب یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، جب جبریل علیہ السلام نے یہ سواری پیش کی نا، جو نور سے بنی ہوئی ہے، بجلیوں سے اللہ نے وہ سواری بنا کے دے دی، تو سواری نور کی ہے یا مٹی کی ہے؟ سارے بولے کس کی ہے؟ نور کی بنی ہوئی ہے. اور آقا علیہ السلام کی ذات نے جب اس نوری سواری پہ سوار ہونا ہے تو آقا علیہ السلام کی نورانیت جلوہ گر نہیں ہونی، بشریت جلوہ گر. سواری نور کی بنی ہے اور سوار جو سوار ہونا ہے ابھی اس کی نورانیت جلوہ گر نہیں ہونی، ابھی اس سوار کی بشریت نے جلوہ گر ہونا ہے. اب مجھے لگتا ہے میں سمجھا نہیں سکا یا پھر آپ سمجھے نہیں ہیں. آقا علیہ السلام کی بشریت ہے، نورانیت نہیں ہے. ایک طرف بشریت ہے، ظاہری وجود ہے، دوسری طرف وہ جو سواری ہے، براق ہے، وہ نور کا بنا ہوا ہے. تو نور کی بنی ہوئی سواری پہ اس کائنات میں ایک انسان نہیں گزرا
جو بشر ہو کر جس نے نور پہ سواری کی ہو. یہ دنیا کا واحد بشر ہے جس کو اللہ نے اتنی شانیں عطا کی ہیں. سواری صرف نور کی نہیں بنی بلکہ بے شمار نوروں کو اکٹھا کر کے اللہ نے ایک سواری کو بنایا ہے. سواری بے شک نور کی بنی ہے لیکن ابھی تک وہ اس قابل نہیں ہوئی کہ آقا علیہ السلام کی نورانیت جلوہ گر ہو بلکہ آقا علیہ السلام کی بشریت اس پہ جلوہ گر ہو. اللہ اس کو علماء نے ڈرتے ڈرتے دبے لفظوں میں اس طرح بیان کیا ہے کہ بے شک براق نور کا بنا تھا. نور کا ہو کر بھی براق میں اتنی لطافت نہ تھی جتنی آقا علیہ السلام کی بشریت میں لطافت تھی. تو آقا علیہ السلام کی لطافت بشریت کے حوالے سے وہ نور سے بڑھ چکی تھی. تب جا کے آقا علیہ السلام کی بشریت اس نور پہ جلوہ گر ہو گئی. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام جس سواری پہ سوار ہوتے ہیں براق پہ اس کو اللہ رب العزت نے رستے بتا کے بھیجا کہ رکنا کہاں پہ. ٹھیک ہے نا. یہ سارے سبق اللہ رب العزت نے اس سواری کو پڑھا کے بھیجا. اب آپ پڑھ کے دیکھیں آقا علیہ السلام سوار ہوئے تو ایک لمحہ علماء نے کہا ہے ایک لمحہ کہیں یہ بھی زیادہ ہے. ایک لمحہ کہیں یہ بھی زیادہ ہے. کیوں کہ قرآن میں دو جگہوں پہ یہ آیت آتی ہے. اللہ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. دوسری آیت اللہ فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندو جو کام تم نے 1000 سال میں کرنا ہوتا ہے 1000 سال میں میرے فرشتے صرف ایک دن میں وہ کام کر لیتے. نوری ہے نا. نوری فرشتہ ہونے کے حوالے سے ان کی پاور اتنی ہے کہ اگر ہم 1000 سال تک وہ کام کرتے رہیں تو وہ کام 1000 سال میں کمپلیٹ ہوتا ہے. جب اللہ کے فرشتے کریں تو بس ایک دن میں وہ کام کر لیتے. اب یہ جو سواری تھی نور کی بنی ہوئی اس کے اندر کتنی پاور ہوگی کتنی روشنی ہوگی کتنی طاقت ہوگی. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جو سورج ہے نا سورج کی روشنی کتنی دیر میں زمین پہ پہنچتی ہے. اربوں کھربوں میل دور سورج. سائنس کہتی ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ صرف 8 منٹ اور 33 سیکنڈ میں سورج کی روشنی وہ زمین پہ آ جاتی ہے. صرف 8 منٹ 33 سیکنڈ میں سورج کی روشنی زمین پہ آ جاتی ہے. اب سائنسدان لکھتے ہیں کہ کتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ روشنی سفر کرتی ہے. تمام سائنسدانوں نے سرچ کی اور ریسرچ کے نتیجے میں انہوں نے پھر لوگوں کو یہ بتایا کہ صرف 1 سیکنڈ میں یہ جو بجلی ہے یہ جو روشنی ہے 1,86,000 کلومیٹر 1,86,000 کلومیٹر صرف 1 سیکنڈ میں یہ روشنی یہ سفر کر جاتی ہے. تو جو اللہ کی بنائی ہوئی روشنی ہے جسے اللہ نے روشنیوں کا بنا کے بھیجا ہے بجلیوں کا بنا کے بھیجا ہے نور کا بنا کے بھیجا ہے اس میں کتنی پاور ہوگی. اب آقا علیہ السلام نے قدم رکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس سواری نے وہی جگہ کی جہاں پہ اللہ رب العزت نے حکم دے رکھا تھا کہ جہاں پہ پہلا سٹاپ کرنا. ایک لمحہ میں زیادہ بتا رہا ہوں ایک لمحہ بعد میں گزرتا ہے وہ سواری ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہاں پہ جا کے رک جاتی ہے.
ایک لمحے سے بھی پہلے آقا علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام عرضی پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ آقا علیہ السلام 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سواری پہ آقا علیہ السلام سوار ہوتے ہیں، ایک لمحہ پھر نہیں گزرتا، صحیح حدیث پاک مسلم میں 6157 نمبر، مسند احمد میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اتنی تیزی کے ساتھ سواری جا رہی ہوتی ہے، آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں، مررت لیلۃ اسری بی علی موسیٰ فرأیتہ قائما یصلی فی قبرہ۔ اے میرے غلاموں، وہ سواری بھلے جتنی تیز تھی لیکن میں نے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب ایمان سے بتائیں یار، ایمان سے بتائیں، اتنی تیزی کے ساتھ آپ کسی سواری پہ بیٹھے ہوں، وہ تو اگلا جہان ہے نا، قبروں کا جہان اگلا جہان ہے۔ اس جہان میں اگر کوئی بیٹھا ہوا صرف 100 کی سپیڈ پہ ریل چل رہی ہو، گاڑی چل رہی ہو، آپ کار چلا رہے ہو، تو آپ کو خبر ہو جاتی ہے کہ یہ کون جا رہا ہے۔ آپ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، 100 کی سپیڈ سے وہ چل رہی ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار قریب سے گزرے، ایمان سے بتائیں صرف ایک لمحہ اسے تکیں، پہچان لیں گے؟ نہیں پہچان سکیں گے۔ اب یہ سواری 100 کی سپیڈ سے نہیں، اس کا تخمینہ ہی نہیں ہے کتنی تیز چل رہی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی نگاہ ناز کو دیکھیے کہ صرف اس جہان کی خبریں نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس جہان میں کھڑے تھے جسے برزخ کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سواری اس جہان میں چل رہی ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، آقا علیہ السلام کی نگاہ ناز اٹھتی ہے، اس جہان سے اس جہان تک پہنچتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام خبر بھی دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں موجود ہیں، زندگی بھی حاصل ہے اور کھڑی ہیں، اللہ کی بندگی بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سے ایک عقیدہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے نا، ان کی زندگی اور ہماری زندگی میں کروڑ ہاتھ درجے اتنا فاصلہ ہے کہ ہماری عقلیں اس کا تعین بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اس انداز میں زندہ ہوتے ہیں کہ مالک انہیں اپنی بندگی کا موقع اپنی قبروں میں بھی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ، یہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اب آقا علیہ السلام کی سواری جا رہی ہے اور بیت المقدس آقا علیہ السلام کی سواری رکتی ہے، وہاں تمام اللہ کے نبی وہ آقا علیہ السلام کی انتظار میں کھڑے، سبھی ایک دوسرے کو تکتے ہیں کہ کون ہوگا جو آگے بڑھے گا اور ہمیں نماز پڑھائے گا۔ اسی اسنا میں آقا علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام عرضی پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ سے آگے بڑھ سکے۔ جبریل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا اور آقا علیہ السلام نے پھر سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ایک لفظ بولتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ان احادیث میں مبارکہ میں موجود ہے، صحیح احادیث میں موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے نبیوں کی بھی امامت کروائی۔ اب جب امامت ہو چکی تو آقا علیہ السلام کے سامنے 2 پیالے پیش کیے جاتے ہیں، ایک شراب کا ایک دودھ کا۔ تو آقا علیہ السلام دودھ کا پیالہ نوش آپ نے کیا، پینا پسند کیا، اور جبریل علیہ السلام خوش ہوئے کہ اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام دودھ کو پیئیں، شراب کو نہ پیئیں۔ بہرحال اب یہ زمین سے زمین تک کا سفر تھا جو میں نے انتہائی مختصر وقت میں آپ کے سامنے موٹی موٹی باتیں رکھی، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اب
سے پہلے آسمان تک، یہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ پہلے آسمان تک سفر کتنا ہے آپ کو پتا ہے؟ 500 سال کی مسافت ہے، یعنی یہ جو سفر اس زمین سے پہلے آسمان تک ہے، اگر ہم سفر کرنا شروع کریں تو 500 سالوں کے بعد ہم پہلے آسمان تک پہنچیں گے۔ اور اتنی طاقت تو اللہ نے ہماری آنکھوں میں بھی عطا کی ہے، بس ہم اٹھاتے ہیں ہماری نگاہ پہلے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ جو سواری تھی براق نور کی بنی ہوئی، تو ایمان سے بتائیں ہماری نگاہ پہلے آسمان تک چلی جاتی ہے تو اس سواری کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے ہزاروں فرشتے آقا علیہ السلام کے استقبال میں پہلے آسمان سے بھی آئے، دوسرے سے بھی آئے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں سے بھی آئے۔ جتنا جس فرشتے کا مقام تھا وہ آقا علیہ السلام کے استقبال میں آیا۔ اب یہ نوریوں کے جہان کی طرف سفر ہو رہا ہے، تو آقا علیہ السلام براق پہ بیٹھے ہیں، بس اس براق کی پہلی نگاہ اٹھتی ہے اور وہ فرشتہ ایک لمحے سے بھی پہلے وہ پہلے آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اب جو فرشتے براتی تھے نا، جو پہلے آسمان سے آئے تھے، وہ وہیں پہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں پہ پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ صحیح حدیث سے بات یہ ہے کہ آگے سے نا پہلے آسمان کا دروازہ لاک ہوتا ہے، بند ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آگے سے جو دربان ہے نا فرشتہ، وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، من نام کا؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ انا جبریل، میں جبریل ہوں، تو دروازہ نہیں کھلتا۔ جبریل علیہ السلام اپنا تعارف کراتے ہیں، جبریل ہے نوریوں کا سردار، فرشتوں کا سردار، جتنی بار بھی آیا ہے نا تو اس کے رستے بنے ہوئے ہیں، تو وہ پوچھ کے نہیں آتا جاتا۔ لیکن معراج کی رات اللہ رب العزت نے، علماء بیان کرتے ہیں، صحیح حدیثوں میں بھی موجود ہے، جس دروازے سے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو لے کے آنا تھا نا، اللہ نے وہ رستے ہی اور بنا دیے تھے، اور اللہ نے یہ کہہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آج اگر جبریل اکیلا آتا ہے تو جبریل کو اوپر نہیں آنے دینا ہے، اس کو نیچے ہی رہنے دینا ہے۔ جبریل علیہ السلام سے پھر سوال کرتا ہے دربان کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ تو جبریل ہیں، ہمارے استاد ہیں، سردار ہیں ہمارے، لیکن اللہ کا حکم ہے، آپ اکیلے ہیں، دروازہ نہیں کھلے گا، بتائیے کون ہے ساتھ؟ تو جبریل علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام، فرشتہ دیر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مرحبا یا حبیبی، مرحبا یا حبیبی، یہ تو میرے بھی حبیب ہیں، یہ تو میرے بھی پیارے ہیں، مرحبا کہتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دروازہ کھلتا ہے، فرشتے استقبال کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی سامنے آتے ہیں، وہ بھی استقبال کرتے ہیں۔ اب ٹائم بالکل کم ہے، اسی طرح دوسرے آسمان پہ اسی طرح معاملہ ہوتا ہے، فرشتہ استقبال کرتا ہے، اللہ کے نبی استقبال کرتے ہیں، اسی طرح ساتویں آسمان پہ فرشتہ پوچھتا ہے، جواب دیتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، استقبال ہوتا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام استقبال کرتے ہیں۔ اب جو فرشتے پہلے آسمان سے آئے تھے وہ وہیں پہ رک گئے، جو دوسرے سے آئے تھے وہ وہاں پہ ٹک گئے، اسی طرح جہاں جہاں جس کی ڈیوٹی تھی اور حد آتی گئی وہ وہیں پہ رکتے چلے گئے۔ اب جبرائیل علیہ السلام ابھی ساتھ جا رہے ہیں۔ اب سدرۃ المنتہا آتا ہے جس کو جائے انتہا کہتے ہیں، نوریوں کی جائے انتہا، کہ اس سے اوپر فرشتے بھی نہیں جا سکتے، فرشتے بھی نہیں جا سکتے، جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے۔ تو اب سواری رکی، جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک جس فرشتے کی حد تھی نا وہ رکتا چلا گیا، آپ کی سواری بڑھتی چلی گئی، اب یہ جو مقام ہے نا اس سے اوپر میں بھی نہیں جا سکتا،
اس سے اوپر آپ نے اکیلے ہی جانا ہے۔ وہ جبریل علیہ السلام کے مقام کی بھی حد تھی، جبریل علیہ السلام بھی وہیں پہ رک گئے۔ جس کی حد آتی گئی، ہر شے جو حد والی تھی نا اپنی حد پہ رکتی چلی گئی۔ اب کیا ہوا کہ ابھی تک براق کی حد نہیں آئی، براق اسی طرح سفر کر رہا ہے، ایک مقام آتا ہے، وہ براق بھی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری بھی حد آ گئی۔ اگر اسلام کو سواری کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک تختہ نور پیش کیا جاتا ہے، نور کا بنا ہوا تخت، اگر اسلام اس تخت پہ دیکھتے ہیں، وہ تخت سفر شروع کرتا ہے مالک ایزدی کی طرف، پھر اس کی بھی حد آتی ہے، وہ تخت بھی رک جاتا ہے، پھر ایک بکہ نور، نور کا بنا ہوا حالہ اگر اسلام کی بارگاہ میں آتا ہے، اگر اسلام اس نور کے جھرمٹ میں پھر اپنے مالک کی طرف سفر کرتے ہیں، وہ نور کا بنا ہوا حالہ اس کی بھی ایک حد آتی ہے، عرش الہی آتا ہے، قریب مالک کی آواز آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے حبیب کریم علیہ السلام بڑا لمبا سفر طے کر کے آپ آئے ہیں، آپ رک جائیے، آپ کے استقبال میں آپ کا رب آپ پہ درود پڑھنا چاہتا ہے۔ کف یا محمد ان ربک یصلی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم علیہ السلام پہ درود بھیجتا ہے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت جنت کی سیر کرواتا ہے، دوزخ کا معائنہ کرواتا ہے، اپنی بے شمار نشانیاں اپنے یار کو دکھاتا ہے، اللہ اکبر، کعبہ قوسین کی منزل مالک دکھاتا ہے، اور ادنا کی قربت عطا کرتا ہے، اور پھر اس دوران اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام میں نے آپ کو تو بڑے تحفے دیے، آپ نے واپس جانا ہے نا، تو آپ کی امت پوچھے گی کہ ہمارے لیے تحفہ کون سا لے کے آئے۔ جب بھی آپ کا کوئی رشتہ دار باہر سے آتا ہے تو قریبی جو ہیں اسے جاتے ہیں، ملتے ہیں، تو وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہو، تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ کو تو میں نے جو عطا کرنا تھا عطا کر دیا، یہ میں جانتا ہوں یا آپ جانتے ہیں، میرے حبیب کریم علیہ السلام ایک تحفہ ایسا عطا کرتا ہوں جو آپ نے اپنی امت کو میری طرف سے دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، 18,000 سالوں کا لمبا ترین سفر، رات کے ترین حصے میں مالک نے بے شمار عجائبات دکھا کے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو سیر کروا کے پھر اس دنیا میں بھیجا، اور آقا علیہ السلام نے وہ تحفہ، اور وہ تحفہ کون سا ہے؟ نماز کا تحفہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے حوالے کیا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کے اس تحفے کو قبول کر لیا؟ آپ کا بڑا آپ کو کوئی تحفہ دے، گفٹ دے کہ میری طرف سے تحفہ ہے، اور آپ اسے قبول نہ کریں، ایمان سے بتائیں آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ کو تکلیف ہوگی کہ میں نے تحفہ دے کے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، اور یہ میرا تحفہ لینا ہی نہیں چاہتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اللہ کے تحفے کو، آقا علیہ السلام کے تحفے کو قبول کر لیا؟ اور اگر قیامت والے نے صرف ایک بات آقا علیہ السلام نے پوچھ لی، اے میرا کلمہ پڑھنے والے، بس ایک بات بتا دے، جو تحفہ میں نے دیا تھا وہ تم نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا، تو وہیں پہ پکڑے جائیں گے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ تحفہ آقا علیہ السلام نے دیا، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا تحفہ، یہ جس نے قبول کر لیا ہے،
یقیناً آقا علیہ السلام بھی اس سے خوش ہوں گے، اللہ رب العزت کی ذات بھی اس پہ خوش ہوگی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں جب واپسی آئے اتنا لمبا سفر طے کر کے، ابھی رات کا قلیل حصہ گزرا تھا، رات کا کچھ حصہ باقی تھا، اب جو جہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی تھی وہ وہیں پہ پڑی تھی، جو وضو کیا تھا نا جاتے ہوئے تو وہ پانی ابھی سفر کر رہا تھا، وہ جو اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے کنڈی ہلی تھی وہ ابھی تک ہل رہی تھی، پانی ابھی تک چل رہا تھا، جس بستر میں آرام فرما تھے وہ بستر ابھی تک گرم تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر تخت عرش نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم جتنی بھی آقا علیہ السلام کی شانیں بیان کریں، آقا علیہ السلام کی شان اس سے بھی بڑا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق اور آقا علیہ السلام کی صحیح احادیث کے مطابق کرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا